نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون عورتوں کو آتا ہے اس کے متعلق ہے، یعنی کہ نفاس کیا ہے، اس کی مدت کتنی ہے، اور نفاس کے وقت میں عورتوں کے لیے کون کون سا کام کرنا جائز ہے، یہ ساری باتیں، اور ساتھ ہی ساتھ بچے کی پیدائش کے بعد گھروں میں کچھ قسم کے رسم و رواج کیے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، طرح طرح کے لوگ رسم و رواج کرتے ہیں، تو ان میں سے کون کون سا کام جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہ چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ عقیقہ کیا ہوتا ہے اور عقیقہ کس عمر میں کیا جائے، کیا لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے عقیقہ کرنا ضروری ہے، یہ سارے سوالات آج آپ کو ان کا جواب اس بیان میں ملے گا۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ بیان کو پورا سنیں، اور جو بھی پورا نہیں سننا چاہتے تو پھر وہ بالکل سنیں ہی نہ، کیونکہ ادھوری بات سن کر کے آپ کو فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا نقصان نہ کریں، اگر فائدہ چاہتے ہیں تو بیان پورا سنیں، اور اگر آپ ادھوری بیان سنیں گے تو پھر اس میں آپ کو نقصان ہی ہوگا۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ بیان کو پورا سنیں اور ساتھ ہی ساتھ ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ وہ خون جو عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد آگے کے مقام سے آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ نفاس کی کوئی مدت کم سے کم مقرر نہیں، یعنی کم سے کم کی کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی۔ کبھی کبھار تو ایک لمحے کے لیے بھی خون آتا ہے، یعنی آدھے سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور اس کے بعد فوراً اگرچہ بند ہو گیا ہو۔ اور زیادہ سے زیادہ جو نفاس کا زمانہ ہے، نفاس کی مدت ہے، وہ 40 دن اور 40 راتیں ہیں، اور اگر اس سے زائد ہو جا رہے ہیں، 40 دن اور 40 رات کے بعد بھی اگر خون آئے تو پھر وہ نفاس نہیں ہے، پھر وہ استحاضہ ہے۔ اور استحاضہ کے بارے میں نے آپ سبھی کو پہلے ہی بتایا ہے، پیریڈز کے بارے میں جو بیانات ہیں ان میں استحاضہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور وائٹ ڈسچارج کے متعلق بھی بتایا گیا ہے۔ تو اگر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے تو وہ جو بیانات ہیں ان کو ضرور سن لیں۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک ضروری مسئلہ بتانا چاہوں گی کہ عورتوں میں جو یہ مشہور ہے کہ نفاس کا خون آئے یا بند ہو جائے، چلا کر کے، یعنی کہ 40 دنوں کے بعد ہی نہایا جائے گا، اور اسی وقت تک نماز، اس سے پہلے تک نماز نہیں پڑھی جائے گی، یعنی 40 روز جب تک پورے نہیں ہو جاتے، اگرچہ خون آنا بند ہو گیا ہو، نماز قضا کرتی رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی۔ یہ سخت حرام ہے، کیونکہ نفاس کی کم سے کم کوئی مدت بیان نہیں کی گئی، ایک لمحہ میں بھی بند ہو سکتا ہے، ایک گھنٹے میں بھی، ایک دن میں بھی، یا ایک ہفتے میں بھی بند ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی نفاس کا خون آنا بند ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کو غسل کر کے نماز پڑھنی ہے۔ روزے رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ بھی رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر 40 دن تک ہے تو اس کو بھی نفاس ہی مانا جائے گا، یعنی خون اگر 40 دنوں تک جاری ہے تو اس کو بھی نفاس کہیں گے، وہ نفاس ہی ہے۔ لیکن اگر 40 دن سے ایک گھنٹہ بھی زیادہ ہو گیا تو جو ایک گھنٹہ زیادہ ہے وہ نفاس نہیں ہے، وہ پھر استحاضہ ہے۔ نفاس کی گنتی اس وقت سے ہوگی جب بچہ آدھے سے زیادہ نکل گیا ہو۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جس وقت خون بند ہو جائے، اگر 40 دنوں کے اندر پھر دوبارہ نہ آئے تو اسی وقت سے عورت پاک ہو جاتی ہے۔ مثلا بچہ پیدا ہونے کے بعد صرف 1 منٹ بھی خون آیا ہو اور پھر دوبارہ نہیں آیا تو اسی 1 منٹ تک ناپاکی تھی، اور پھر وہ پاک ہو گئی، غسل کر کے نماز پڑھے، اور اگر ماہ رمضان ہے تو پھر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو پھر روزہ بھی رکھے۔ پھر اگر 40 دنوں کے اندر خون نہ آیا تو یہ نماز روزے سب صحیح ہو گئے، اور اگر خون آ گیا تو نماز روزے پھر چھوڑ دے، اور اب پورے 40 دن یا اس سے کم پر جا کر بند ہوا تو بچے کی پیدائش سے اس وقت تک نفاس کے دن سمجھے جائیں گے۔ وہ نمازیں جو پڑھی سب بیکار ہو گئیں،
لیکن نمازوں کی قضا نہیں، اور فرض روزے تھے تو بعد میں قضا رکھے جائیں گے۔ یہاں میں ایک اور مسئلہ بتانا چاہوں گی کہ بعض خواتین کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ پیریڈز کے دنوں میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر عادت انہیں 5 دنوں کی ہوتی ہے تو 5 دنوں پر پیریڈز کا خون آنا بند ہو گیا تو عورتیں غسل کر لیتی ہیں، غسل کرنے کے بعد وہ باقاعدہ طور پر نماز اور روزے شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز روزے شروع کر لینے کے بعد اگلے دن دوبارہ سے خون جو ہے وہ ایک آدھ قطرہ ظاہر ہو جاتا ہے، دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں اب کیا وہ نمازیں ہمیں دوبارہ سے دہرا کر کے پڑھنی ہوں گی؟ تو وہ بھی اسی مسئلے سے ظاہر ہو گیا کہ جو نمازیں اس دوران پڑھی گئی ہیں وہ پھر بیکار ہو گئیں، یعنی اب ان کی قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر روزہ رکھ لیا گیا تھا تو پھر روزے کی قضا کرنی ہے، کیونکہ روزے اگر قضا ہوتے ہیں اگرچہ حیض کی حالت میں جو روزے چھوٹ رہے ہوں، ماہ رمضان المبارک کے ہوں یا کوئی بھی روزہ جو آپ نے رکھا ہے اور آپ کو حیض آ گیا ہو، تو پھر وہ روزہ آپ کو دوبارہ رکھنا ہوگا، کیونکہ روزے کے لیے معافی نہیں ہے، اس کی قضا رکھنی ہے۔ لیکن نماز کی صورت میں معافی ہے، کیونکہ نماز ایک دن میں 5 وقت کی ہوتی ہے اور روزہ ایک دن میں بس ایک ہی روزہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے روزے کی قضا کرنی ہے۔ اور نماز جو بیچ میں پڑھ لیا گیا اور پھر سے پیریڈز چالو ہو گیا یا پھر سے نفاس کا خون آ گیا، تو پھر اب جب تک کہ وہ جاری ہے تب تک نماز روزے کچھ بھی نہ کرے، اور جب وہ بند ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اب دوبارہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد سے پھر نماز روزے شروع کر دیں۔ روزے اس حالت میں جو رکھے گئے تھے ان کی قضا کریں، نمازیں جو اس حالت میں پڑھی گئی تھی ان کی قضا ضروری نہیں بلکہ ان کی قضا کرنی ہی نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ میں بتانا چاہوں گی، اگر کسی کو 40 دن سے زیادہ خون آیا تو اگر اس کو پہلی بار بچہ پیدا ہوا ہے تو اس 40 دن نفاس کے اور بعد کے استحاضہ کے ہیں، یعنی کہ کسی کو 40 دن سے زیادہ خون آیا تو اگر اس کو پہلی بار ہی بچہ پیدا ہوا ہو تو پھر 40 دن اور بعد کے استحاضہ، 40 دن جو خون ہے وہ تو نفاس ہے اور اس کے بعد جو ایکسٹرا ہیں وہ سارے کے سارے استحاضہ ہیں۔ اسی طرح کسی کو یاد نہیں کہ اس سے پہلے بچہ پیدا ہونے کے کتنے دنوں تک خون آیا تھا، یعنی اگر کسی کو یہ بات یاد ہی نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے کتنے دنوں پہلے خون آیا، تو اس صورت میں 40 دن اور 40 رات نفاس کے اور اس کے بعد کے استحاضہ ہیں، یعنی جب عورت کو یہ معلوم نہ ہو کہ کتنے دن ہو رہے ہیں خون آنے کے اور خون جو ہے وہ جاری ہی رہا ہو، بند نہیں ہوا ہو، تو پھر 40 دن اس صورت میں نفاس کے مانے جائیں گے اور 40 دن سے زیادہ جو ہیں وہ سارے استحاضہ مانے جائیں گے۔ اگر کسی عورت کو 30 دن کی عادت تھی، یعنی اس سے پہلے بچے کی پیدائش پر 30 دن اور 30 رات خون آیا، یعنی بچے کو اگر عورت کو جب پہلا بچہ ہوا تھا تو اس کو 30 دن اور 30 رات تک نفاس کا خون آیا تھا، تو جب دوسری مرتبہ اس عورت کو بچہ ہو تو اس میں بھی اگر اسے 30 دن تک خون آتا ہے تو وہ نفاس مانا جائے گا، لیکن اگر اس بار 40 دن اور 40 رات آیا تو 30 دن نفاس سمجھے جائیں گے اور باقی کے جو 10 دن ہیں وہ استحاضہ کے، کیونکہ شروع بار میں جو مقدار ہوگی وہی عادت مان لی جاتی ہے، چاہے وہ حیض کی ہو چاہے وہ نفاس کی ہو۔ جس طرح سے کسی عورت کو جب پہلی مرتبہ سے پیریڈ آیا ہو تو اگر اس کو 6 دنوں تک رہا ہو تو 6 دن اس کی عادت مانی جائے گی، اسی طرح نفاس کے بارے میں بھی ہے، اگر کسی عورت کو پہلی مرتبہ جب بچہ پیدا ہو اور اسے نفاس کا خون اگر 10 دن آیا ہے تو 10 دن ہی نفاس کے مانے جائیں گے، اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، اور دوبارہ بچے ہونے کی صورت میں اگر 10 دن سے زائد بڑھ جائے تو 10 دن ہی نفاس کے ہیں، اس سے جو زائد ہے وہ پھر استحاضہ ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو خون آیا وہ نفاس کا نہیں استحاضہ کا ہے۔ حمل گرنے سے پہلے کچھ خون آیا، کچھ حمل گرنے کے بعد، تو حمل گرنے سے پہلے کا خون استحاضہ ہے اور حمل گرنے کے بعد کا خون نفاس ہے، لیکن جبکہ بچہ کا کوئی عضو یعنی جسم کا کوئی حصہ بن چکا ہو، ورنہ پہلے والا حیض ہو سکتا ہے ورنہ پھر استحاضہ ہے۔ اگر بچے کے جسم کا کوئی حصہ بن گیا ہے اس صورت میں تو پھر اس کو نفاس مانیں گے، کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس ہوتا ہے، تو یہاں
اگرچہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے لیکن بچے کی وجہ سے وہ خون تھا تو اس وجہ سے وہ نفاس مانا جائے گا، اور اگر جسم کا کوئی حصہ نہیں بنا تھا تو پھر وہ حیض ہے یا پھر وہ استحاضہ ہو سکتا ہے۔ 40 دن کے اندر کبھی خون آیا کبھی نہیں تو سب نفاس ہی ہے، یعنی خون آتا ہے کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے پھر آتا ہے، تو یہ سب نفاس ہی ہے، چاہے 15 دن کا فاصلہ ہو جائے چاہے 20 دن کا فاصلہ ہو جائے، یہ نفاس ہی ہے، اگر آیا ہو پھر بند ہو گیا ہو پھر آیا ہو۔ نفاس کا جو خون ہے اس کا رنگ لال، کالا، ہرا، پیلا، مٹی کے رنگ جیسا، گدلا یعنی کیچڑ کے رنگ جیسا ہو سکتا ہے، اور نفاس والی عورت کو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا سب حرام ہے۔ ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں ہے، البتہ روزے اگر فرض ہیں یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں اور ان کی قضا ہو گئی ہو تو ان دنوں میں روزے تو رکھنا فرض نہیں لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح نفاس والی عورت کو قرآن پاک پڑھنا، دیکھ کر ہو یا زبانی ہو یا پھر اس کو چھونا، چاہے حاشیہ کو انگلی کی نوک سے یا بدن کا کوئی حصہ ہی لگ جائے، یعنی قرآن مجید جو ترجمے والی ہوتی ہے تو پھر اس میں حاشیہ بھی ہوتا ہے، سائیڈ میں تفسیر تھوڑی کی جاتی ہے، اگر اس جگہ پر بھی اپنی انگلی رکھ دی ہے نفاس والی عورت نے یا بدن کا کوئی بھی حصہ لگ گیا تو یہ سب کا سب حرام ہے۔ اسی طرح دینی کتابوں کا چھونا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ تمام وظائف، درود شریف، کلمہ شریف وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس پر بہت ساری خواتین کنفیوز ہو جاتی ہیں اور بار بار سوال کرتی ہیں، تو ان سب کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ پیریڈز ہوں چاہے نفاس ہو، ان کو قرآن مجید کے سوا درود پڑھ سکتی ہیں، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، وظائف پڑھ سکتی ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں پڑھ سکتی جو قرآن سے ہو۔ حالت حیض میں جس طرح مباشرت حرام ہے اسی طرح سے حالت نفاس میں بھی مباشرت سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسی حالت میں جماع کو جائز جاننا کفر ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن آج کل لا علمی کے بنا پر حالت حیض میں بھی لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر بیٹھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ اس حالت میں ناف سے لے کر گھٹنے تک بدن کے جو حصے ہیں مرد اس کو نہیں چھو سکتا، مرد کے لیے چھونا ناجائز ہے، اور ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے چھونے یا کسی طرح کا نفع لینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی ناف سے اوپر تک کا جو حصہ ہے اور گھٹنے سے جو نیچے کا حصہ ہے، اس کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کے طرف تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے، لیکن گھٹنے سے نیچے اور ناف سے اوپر کا جو حصہ ہے اس کی اجازت ہے، اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نفاس والی عورت کے ساتھ کھانے پینے، بوس و کنار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ناپاک ہے عورت تو اس کو چھونے سے وہ لوگ بھی ناپاک ہو جائیں گے جو اس کو چھوئیں گے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ وہ عورت ناپاک ہے، اس کو چھونے سے آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ اگر ناپاکی آپ کے جسم پر لگتی ہے تو آپ کے جسم کا وہ حصہ ناپاک ہے، جہاں ناپاکی لگی اس کو دھو ڈالیں، پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نومولود بچے، جن بچوں کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے تو ان بچوں سے بھی لوگ کتراتے ہیں کہ یہ بچے ناپاک ہیں، ان کو اگر چھوئیں گے تو ہم بھی ناپاک ہو جائیں گے، تو آپ ناپاک نہیں ہوں گے، وہ بچہ ناپاک ہے کیونکہ ابھی اس کے جسم پر ناپاکی لگی ہے، اور جب بچے کو غسل دے دیا جائے گا تو پھر اس کی ناپاکی ختم ہو جائے گی۔ اس بچے کو لینے سے نہ آپ ناپاک ہوں گے نہ آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے، لیکن جب بچے کے جسم پر ناپاکی لگی ہے اس حالت میں جب آپ بچے کو گود میں لیں تو پھر آپ کے جسم پر بھی جہاں جہاں ناپاکی لگ جائے گی اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، اس کے دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک بات بتانا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ بچوں کے سر کے بال جب تک نہیں منڈے جاتے اس وقت تک پہلی مرتبہ کے جو سر کے بال ہیں وہ بال ناپاک ہوتے ہیں، ان بالوں کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بال بچے کے سر میں جب تک ہوتا ہے تب تک بچہ ناپاک ہوتا ہے، تو یہ بالکل فضول بات ہے۔ غسل سے بچہ پاک ہو گیا۔ اگر آپ بال کی بات کریں تو سر میں ہی صرف بال نہیں ہوتا بلکہ جسم کے سارے حصے میں بال ہوتا ہے، لیکن بچپن میں بال
ہلکے ہلکے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اگر سر کے بالوں پر یہ فتویٰ لگایا جائے کہ جب تک پہلی مرتبہ جو سر کا بال ہے وہ نہیں مونڈا جائے تب تک بچہ پاک نہیں ہوگا، تو پھر بچے کے جسم کا جو چمڑا ہے، جو جلد ہے، پھر اس کو بھی چھیل دیا جائے، کیونکہ وہ بھی پیدائش ہوئی ہے اس کے ساتھ، تو اس کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ تو یہ سارے جو خیالات ہیں وہ بالکل فضول ہیں، بلکہ غسل کیا گیا ہے، بچے کو جب نہلا دیا گیا، بچہ پاک ہے، اس کا ناخن پاک ہے، اس کے بال پاک ہے، ہر چیز پاک ہے، اس کو لینے سے آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ یہ سارے خیالات جو ہیں یہ محض جاہلانہ خیالات ہیں۔ کچھ لوگ اس گھر کو یا کمرے کو ناپاک تصور کرتے ہیں جہاں نفاس والی عورت ہو اور اسے اچھوت مانتے ہیں، یعنی کہ جس گھر میں نفاس والی عورت کو رکھا جائے، اس کے بچے کو رکھا جائے، تو اس گھر میں کچھ لوگ داخل بھی ہونا پسند نہیں کرتے، خاص طور پر جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں، جو عمر دراز عورتیں ہوتی ہیں، وہ عورتیں ان گھروں میں جانا بالکل گوارا نہیں کرتی۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نماز روزے والی ہوں، میں اس گھر میں جاؤں گی تو میں ناپاک ہو جاؤں گی۔ یہ بالکل فضول بات ہے، بالکل بے اصل بات ہے۔ وہ عورت ناپاک ہے، اس کے قدم رکھنے سے گھر ناپاک نہیں ہوگا، کمرہ ناپاک نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جس پلیٹ میں، جس برتن میں کھانا کھا رہی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ کھائیں اسی برتن میں تو وہ کھانا بھی ناپاک نہیں ہوگا، وہ کھانا آپ کے لیے بھی صحیح ہے، اس عورت کے لیے بھی صحیح ہے۔ زمانہ جاہلیت کے کچھ رسم و رواج آج بھی ہمارے معاشرے میں باقی رہ گئے ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ نفاست پسندی دکھاتے ہیں جو کہ بالکل فضول ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جس گھر میں نفاس والی عورت کو رکھا جاتا ہے اس گھر کو ہی لوگ ناپاک سمجھتے ہیں۔ اگر وہ گھر ہی پورا کا پورا ناپاک ہے تو پھر اس گھر کو آپ صرف اس کی زمین کو کیوں دھوتے ہو؟ جب اس عورت کو نکالتے ہو اس کمرے سے، آپ کو اس پورے گھر کو دھونا چاہیے، اس کی چھت کو دھوئیں، اس کی دیواروں کو دھوئیں، ہر چیز کو دھوئیں، یا پھر اس کا جو گھر کا جو پینٹ ہے، جو پلاسٹر ہے، اس کو ہٹا کر کے پھر دوبارہ سے اس کو نیا کریں۔ اگر آپ کو اتنی ہی زیادہ نفاست پسندی کی بیماری لگی ہے تو پھر آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہ فضول خیالات اپنے ذہن سے، اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ عورت ناپاک ہے، اس کی ناپاکی کمرے کو نہیں لگتی، اس کی ناپاکی کسی دوسرے کو نہیں لگتی۔ کچھ عورتیں ان چیزوں کو بھی ناپاک سمجھنے لگتی ہیں جن چیزوں کو نفاس والی عورت چھو لیتی ہے۔ ناپاک صرف وہی چیز ہے جس پر نفاس کا خون لگ جائے۔ نفاس کا خون جس کپڑے پر لگے وہ کپڑا ناپاک ہے، اور عورت نے جو کپڑے پہنے ہیں، جن کپڑوں میں نفاس کا خون نہیں لگا ہے، وہ کپڑے بھی پاک ہیں۔ نفاس والی عورت کے جسم پر جو کپڑے ہیں ان میں خون نہیں لگا ہے تو وہ کپڑے بھی پاک ہیں۔ جس جگہ خون لگے وہ جگہ ناپاک ہے، جس کپڑے پر خون لگے وہ کپڑا ناپاک ہے۔ اس کے سوا پورے گھر کو ناپاک سمجھ لینا اور نفاس والی عورت سے مس ہوئی ہر چیز کو ناپاک جاننا، یعنی اس کے جسم سے جو چیز ٹچ ہو گئی اس کو بھی ناپاک جاننا، سخت جہالت ہے، غلط بات ہے، زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج ہیں، اور اپنے دل سے ان چیزوں کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں صرف گمراہی کی طرف لے جائیں گی، اور ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ وہ رسمیں بتانا چاہوں گی جو بچے کی پیدائش کے موقع پر الگ الگ ملکوں میں الگ الگ طرح سے کی جاتی ہیں، اور عقیقے کے بارے میں انشاءاللہ العزیز میں اگلے بیان میں آپ سبھی کو بتاؤں گی۔ تو بچے کی پیدائش کے موقع پر الگ الگ ملکوں میں طرح طرح کی رسمیں ہیں، اور چند رسمیں جو ہیں تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، لیکن فرق ذرا ہی رہ جاتا ہے۔ جیسے کہ لڑکا پیدا ہو تو 6 روز تک خوب خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ خوشی منانے کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں، بلکہ شریعت تو خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن خلاف شرع کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں اپنی خوشیوں میں جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتا ہو۔ پیدائش کے دن لڈو یا کوئی مٹھائی تقسیم کرنا مباح ہے، یہ اچھی بات ہے، مگر برادری کے ڈر سے اور ناک کٹنے کے خوف سے مٹھائی تقسیم کرنا یہ بے فائدہ ہے، فضول ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لڈو اور مٹھائیاں اس لیے تقسیم کرتے ہیں کہ اگر تقسیم نہیں کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بالکل ہی
خوش نہیں ہے اپنے بچے کی ولادت پر یا پھر اس کی عزت کرنا لوگ کم کر دیں گے، اگرچہ انہیں قرض لے کر کے مٹھائی دینی پڑے، وہ قرض لے کر کے مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو یہ چیزیں بالکل غلط ہیں، کیونکہ قرض لے کر کے آپ جو کام کر رہے ہو اس کام کی کوئی اصلیت نہیں ہے، آپ کریں چاہے نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ کر بھی رہے ہیں تو دکھاوے کی نیت سے کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ان رسموں کو بند ہی کر دینا بہتر ہے۔ آپ کو خوشی ہے، آپ اپنی خوشی سے جس کو چاہے مٹھائی کھلائیں، جس کو چاہے پیسے دیں، غریبوں میں تقسیم کریں، لیکن دکھاوے کی نیت بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں جہنم میں سب سے پہلے وہی لوگ ڈالے جائیں گے۔ اور اگر بچے کی عمر میں برکت اور صحت اور تندرستی کی نیت سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو پھر یہ مستحب ہے۔ اور ایک یہ بھی رسم ہے کہ عورت کے میکے والے اپنے داماد کو تحفے میں کپڑے کے جوڑے، بچے کو جھولا اور کچھ روپے پیسے زیور وغیرہ دیتے ہیں، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ مالدار لوگ یہ سب خرچ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن غریب لوگ ان رسموں کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور قرض بھی جو آج کے زمانے میں ہے وہ تو سود سے خالی نہیں، اور سود کے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے کی ولادت پر عورت کے میکے والے یہ سب رسمیں پورے نہ کریں تو پھر اس کی کیا قدر و قیمت رہ گئی۔ اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو کوئی ایسا کام کریں جو کہ آپ کے آخرت کو سنوار دے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ عقیقہ نہیں کرتے بلکہ خود اپنی ساختہ رسموں کی پابندی بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی خود سے جو رسمیں سماج میں بنا لی گئی ہے، لوگوں نے جو بنا لیا ہے ان کو تو خوب پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن عقیقہ جو کہ سنت ہے اس کو کرنے سے کتراتے ہیں۔ مثلا چھٹی کی رسم کے بچہ پیدا ہوا ہے تو چھٹے دن بچے کی پیدائش پر اس کا نام رکھا جائے، چھٹے روز عورتیں جمع ہو کر کے مل کر کے گاتی بجاتی ہیں۔ نام رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نام تو رکھنا ہی چاہیے، لیکن اس دن مل جل کر کے گانا بجانا، اور پھر یہ ایک بات بھی بڑی مشہور ہے کہ عورت کا پہلا بچہ جو ہے وہ اس کے میکے میں ہی ہو، اور سارا خرچ عورت کے ماں باپ ہی برداشت کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو سخت بدنامی ہوتی ہے۔ چھٹی کرنا اور دیگر اس طرح کی جو رسمیں ہم نے ابھی آپ کو بیان کی ہیں وہ خالص ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اور انہوں نے عقیقے کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں ایجاد کی ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے عقیقہ ہے تو ان لوگوں نے عقیقے کے بدلے میں یہ ساری چیزیں ایجاد کی ہیں، اور ہمیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی ایسا کام کرے جو غیروں سے مشابہت رکھے۔ ہمیں خوشی منانے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عورتوں کو بلا کر کے ناچنا گانا یہ ساری چیزیں فضول ہیں۔ یہ خیال رکھنا کہ پہلا بچہ میکے میں ہی ہو یہ بھی فضول ہے۔ اگر ایسی نوبت ہے، اگر پریشانی ہے تو پھر میکے میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ بالکل فضول ہے۔ لڑکی اور لڑکی کا جو عقیقہ ہے دونوں کا عقیقہ کرنا سنت ہے، اور سنت حصول ثواب کا ذریعہ ہے، یعنی سنت کے کام جب کریں گے تو ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اپنی طرف سے اس میں رسمیں داخل کرنا یہ سب فضول ہے، اور لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مسلمان ان رسموں کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرے۔ اگر بچے کی پیدائش پر میلاد شریف کریں، فاتحہ خوانی کریں تو پھر بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر ہے۔ اس کے سوا تمام خرافاتی رسمیں جو ہیں وہ بند کر دینی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز عقیقے کے بارے میں اگلا بیان جو ہے اس میں میں آپ سبھی کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ میری گزارش ہے آپ سبھی سے کہ اس بیان کو آپ سبھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان سب کو بھی یہ باتیں معلوم ہو سکیں اور جاہلانہ رسم و رواج سے بچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔